بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ علی المرتضیٰ برادر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنتی نوجوان کے سردار سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد بھی قربان کر دی۔ کہنے کو تو آپ پیاسے شہید ہوئے، لیکن اللہ کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام حکم دیتے تو دریائے فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ فرشتے حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے۔ جب فرشتے غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے تھے جنہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی خاطر نماز مختصر فرمائی، کئی بار خطبہ روک دیا اور بعض اوقات سجدہ اس لیے طویل کر دیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پشت مبارک پر سوار تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ اگر فرشتے اتر آتے تو دنیا کو کیسے معلوم ہوتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوتا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اسلامی حکومتیں قائم نہیں رہ سکتیں؟ یہ کیسے معلوم ہوتا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا سر کٹوا دے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی ایسی ہی تربیت فرمائی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے پر عظیم امتحان آئے گا، اور آج تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان میں حق کو سر بلند کیا، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ غیبی امداد اس وقت ضرور اترتی اگر امام اعلیٰ مقام دعا فرماتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنا گھر بار لٹا دیا، مگر اپنے لیے دنیاوی مداد طلب نہ کی۔ اب آئیے کربلا کے چند ایسے واقعات سنتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ جب امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کے گرد جلائی گئی خندق کی آگ دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ جلا لی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا؟ حضرت مسلم بن عصوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا امام، اجازت دے میں اس گستاخ کو تیر مار دوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ہماری تربیت یہ نہیں کہ ہم جنگ کی ابتدا کریں۔ وہ شخص پھر بھی بدزبانی کرتا رہا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے اللہ، اسے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا میں بھی آگ کا مزہ چکھا دے۔ روایت کے مطابق اسی وقت اس کے گھوڑے کا ایک پاؤں گھڑے میں پھنس گیا، وہ گھوڑے سے گر پڑا، پاؤں کا رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا خندق کی آگ میں لے گیا، جہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا،
اے اللہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران ایک اور شخص ابن اشت گستاخی کرتے ہوئے بولا، تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، تم تو بیٹی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو شدید رنج ہوا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس شخص نے میرے نسب پر اعتراض کیا ہے، اسے فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت اسے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے گیا تو کئی زہریلے بچھو نکل آئے اور اسے ڈنگ مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک اور مغرور شخص نے کہا، اے حسین، دیکھو فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے۔ روایت کے مطابق ابھی اس نے یہ الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ اس کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا، شدید پیاس میں مبتلا ہو گیا، مگر جتنا بھی پانی پلایا گیا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا، یہاں تک کہ وہ انسان اسی حالت میں مر گیا۔ یہ تمام واقعات امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاہم ان روایات کی صحت کے بارے میں اہل علم کے درمیان مختلف آراء پائی بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اتحاد سے محبت، ان کا ادب و احترام اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔